ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک بچی نے کویسچن کیا کہ میں اپنے ماں اور شوہر دونوں کو راضی کرنے کے لیے بعض اوقات جھوٹ بول دیتی ہوں. مثلا اگر کبھی ماں کو کہتی ہوں اگر میں یہ کام کروں گی تو شوہر ناراض ہو جائے گا تو ماں اس کام سے رکتی ہے. کبھی ماں کے بارے میں شوہر سے جھوٹ کہہ دیتی ہوں. تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جب انسان جھوٹ کی عادت بنا لے اور چھوٹے چھوٹے مسائل پر جھوٹ کی عادت بنا لے تو یہی اس کے اندر بہت بڑی تباہی پیدا کرتی ہے. ماں جب جھوٹی ہوتی ہے تو پھر بیٹی کے اندر بھی جھوٹ سرایت کرتا ہے، بچوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت سے جھوٹوں پر، ماں کے جھوٹ پر مطلع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اسی ماں کے ساتھ چالاکیاں کرتے ہیں. تو ایک تو دوسرا یہ کہ اگر ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے، آپ کا جھوٹ شوہر پر، ماں پر، تو پھر آپ کا اعتماد متزلزل ہوگا. وہ لوگ کہیں گے ناقابل اعتماد ہے، جھوٹی عورت ہے. تو اپنے آپ کو اس طرح خطرے میں ڈالنا اور بچوں کے اندر یہ بری چیز منتقل کرنے کی نادانستہ طور پہ کوشش کرنا، دونوں ہی معیوب اور معتوب ہیں. اب کرنا کیا چاہیے؟ اس لیے کوشش یہی کیجئے کہ اگر آپ کو والدہ کو شوہر سے اور شوہر کو والدہ سے راضی رکھنا ہے تو کوئی اور حیلہ اختیار کریں. ایسی بات کریں کہ صراحتاً جھوٹ بھی نہ ہو، کہ کبھی اگر بعد میں مطلع ہوں تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ آپ نے یہ سمجھا، میرا تو کہنے کا مطلب یہ تھا. یوں اس طرح اس کو توریہ کہتے ہیں کہ بات ایسی کرنا کہ دوسرا کچھ اور مفہوم لے اور آپ کا کہنے کا قصد و ارادہ کچھ اور ہو. اس طرح راضی کرنے کی کوشش کریں، لیکن صراحتاً جھوٹ ہرگز نہ بولیں. اور ضمناً میں بچیوں کے لیے خاص طور پہ والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو جھوٹ نہ سکھائیں. اس کی وجہ سے ہم نے، کیونکہ میری یہ فیلڈ ہے، میں ہزارہ کیسز دن میں ہمارے پاس ایک ہفتے میں کئی سینکڑوں کیسز تو آئے جاتے ہوں گے، جن میں سے بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ لڑکیوں کے جھوٹ کی بنا پر ان کا گھر خراب ہو جاتا ہے. شوہر سے جھوٹ بولنا، ساس سے جھوٹ بولنا، نندوں سے جھوٹ بولنا. اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری اور یہ وائرس انجیکٹ کیا گیا ہے سب سے زیادہ قریب شخصیت اور محبت کرنے والی شخصیت یعنی ماں کی طرف سے. تو یہ پھر اپنی بچیوں کے ساتھ دوستی نہیں ہے، بہت بڑی دشمنی ہے کہ ان کو یہ چالاکی، عیاری اور مکاری سکھانا. کیونکہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ بول کر یہ کہ دوسروں کو بیوقوف بنانا، یہ ہر جگہ مصلحتاً تو ہوتا نہیں ہے. پھر یہ عیاری، چالاکی اور مکاری کے اندر آتا ہے. اور جب کسی کی اس طرح ہوشیاریاں ظاہر ہو جاتی ہیں تو شوہر بھی اپنے آپ کو بالکل انسیف محسوس کرتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے، کل کو مجھ پہ بھی کوئی الزام لگا دی کہ جھوٹا اگر میں اس سے ذرا روڈلی بولتا ہوں یا کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو یہ تو کل میرے اوپر بھی الزامات لگا دے گی اور جھوٹ بولے گی. تو ہر شخص اس سے پھر خوفزدہ ہو جاتا ہے، ریزرو ہو جاتا ہے. اور جھوٹا آدمی بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک خوفزدہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ بھی ہوا تو یہ تو قسمیں، جھوٹی قسمیں کھا کر ہم پر الزام لگا دے گی. تو اس طریقے سے پھر میں نے اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ دیکھا ہے کہ جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو لوگ ان سے رشتہ کرنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ ماں کی حرکتیں سب کے سامنے ہوتی ہیں. تو جھوٹ نہیں سکھانا چاہیے. سچ ایک لمحے کے لیے کڑوا ضرور ہوتا ہے، بعض اوقات ہم سچ بولتے ہیں، اس سے نقصانات ہماری طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور تائید ان کے ساتھ ہوتی ہے. اور اگر کوئی معاملہ سچ بولنے کی وجہ سے بظاہر بگڑتا بھی محسوس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو اس کے حق میں کر دیتا ہے. اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. یہ کہتی ہیں کہ ہماری والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، ہم ان کی تیمارداری کرتے ہیں تو کبھی کبھی زبان سے تو نہیں کہتے لیکن دل میں شکوہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. کبھی امی یوں کہتی ہیں، کبھی یوں، یہ کرنا پڑ رہا ہے، وہ کرنا پڑ رہا ہے. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے، صبر جو ہے یہ بہت ہی بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، خصوصی رحمت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب ہم کسی کی تیمارداری تسلسل سے کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ اپنی بہت ساری مصروفیات کو چھوڑنا پڑتا ہے، توجہ کرنی پڑتی ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے. تو طبیعت پر ایک اثر تو آتا ہے فطری لحاظ سے، لیکن کمال انسانی یہی ہے کہ وہ اس کیفیت پر، ان فیلنگز پر قابو پائے. زبان سے ہم کچھ بولیں گے، یہ مخلوق جانے گی، لیکن دل میں ہم کچھ سوچیں گے، مخلوق تو مطلع نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ضرور مطلع ہوتا ہے. آپ اگر تیمارداری اللہ کے لیے کر رہے ہیں، مخلوق کے لیے نہیں کر رہے ہیں، تو پھر زبان نہیں بلکہ قلب کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے. تو صبر تو ہے ہی اسی چیز کا نام کہ جب آپ کے نفس کو کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے تو وہ آپ کو ابھارتا ہے کہ آپ زبان سے شکوہ کریں، قلب سے شکوہ کریں، بیزاریت کا اظہار کریں، چیزوں کو اٹھا کے پٹخیں، غصے کا اظہار کریں، اور اس طرح آپ کا ثواب کم سے کم ہو جائے یا بالکل ضائع ہو جائے. تو اگر ہم نے اپنے نفس کو ان تمام امور سے روک لیا کہ نہ قلب میں شکوہ ہے، نہ زبان میں شکوہ ہے، نہ جھنجھلاہٹ کا اظہار ہے، تو یہ بہت بڑا کام ہے.
یہ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب اس کی خصوصی رحمتوں کا اس شخص کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی کا اس کے ساتھ ہونا ہے۔ تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ جب آپ محنت کر رہے ہیں، دل میں شکوہ کریں، زبان سے بڑبڑ کریں، چیزیں اٹھا کے پٹخیں، کچھ بھی کریں، تیمارداری تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے دل میں شکوہ بیدار ہونے سے مشکل ہلکی ہو جائے گی، والدہ 2 دن سوتی رہیں گی، کوئی چیز ان کی بیماری غائب ہو جائے گی، تب تو میں مشورہ دیتا کہ تھوڑا بہت دل میں آپ شکوہ کر لیں۔ لیکن جب شکوہ نہ کریں تب بھی وہی کیفیات، شکوہ کریں تب بھی وہی کیفیات، تو پھر بہت بہتر نہیں کہ انسان اپنے ثواب کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگا کر رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار برکات سے نوازے گا۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آج سے پہلے جتنا شکوہ بیدار ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنی والدہ کی خوش دلی کے ساتھ خدمت کریں، یہ سوچ کر کہ اگر آپ ان کی جگہ ہوتی اور آپ کے بچے آپ کی خدمت کر رہے ہوتے تو آپ کس چیز کی توقع کرتیں، وہی اسی طریقے سے آپ ان کے ساتھ رویہ اختیار کریں۔ پھر بھی اگر بتقاضائے بشریت نادانستہ طور پہ عدم توجہی کی بنا پر کبھی زبان سے یا قلب سے شکوہ بیدار ہو جائے اور آپ اس پر مطلع ہو جائیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کبھی کبھار آدمی توبہ کر لیتا ہے پھر ہو جاتا ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، نہ یہ سمجھے کہ میرا کوئی باطن بڑا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم تو اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتے۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا کوئی مطلب کمزور لمحہ ہوتا ہے کہ انسان تمام تر پختہ ارادوں کے باوجود غلط کام کی طرف بڑھ جاتا ہے، پھر توبہ کر لیں اور خدمت جاری رکھیں۔ آپ یقین کریں میری بات کا کہ آپ جنت کما رہی ہیں، آپ کو اتنے بڑے بڑے آخرت میں انعامات ملیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو صبر کے حصول کے لیے ایک بہترین مطلب سوچ اور فکر بنانے کے لیے یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ ان انعامات پر غور و تفکر کریں جو اس خدمت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔